ایک مثال میں نے شروع میں آپ کو دی تھی، دارابا بکرن، دارابا بکرن زیدن، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ بکر نے زید کو مارا۔ دارابا بکرن زیدن، دارابا تو ہے ورب، اور جو بکرن ہے وہ ہے یہاں پر سبجیکٹ، مارنے والا وہ، اور جو آبجیکٹ ہے مفعول ہے وہ یہاں پر کیا ہے؟ زید ہے، کہ بکر نے زید کو مارا۔ یہاں پہ ترتیب تھوڑی سی دیکھیے گا آپ، کہ جو فائل بن رہا ہے اس کو ہم نے کون سا اعراب دیا؟ اس کو ہم نے مرفوع رکھا، اس کو دو پیش دیے، اور یہاں پر جو دوسرا لفظ ہے زیدن، زیدن، اس کے اوپر دو زبر دیے، اس کے اوپر نصب دی، نصب کو زبر ہی کہتے ہیں نا، دو زبر آگے، دو زبر اور زبر کو نصب بھی بولا جاتا ہے، تو اس کے اوپر زبر آ رہا ہے تو وہ کیا ہوا؟ منصوب۔ کچھ اسما، کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو مرفوع ہوتے ہیں، ہمیشہ مرفوع ہی ہوتے ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ، کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جملے کے اندر، وہ کلام کے اندر، کانٹیکس میں، سیاق و سباق کے اعتبار سے وہ مفعول بن رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر زبر یا دو زبر ہی آتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے۔ کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں کہ جو کلام کے اعتبار سے کانٹیکس کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے بھی یہ جو ہے وہ مرفوع ہے، مرفوع ہی بنتا ہے وہ۔ ان میں سے ایک فائل ہے، کہ فائل جہاں پر بھی ہوگا وہ مرفوع ہوگا، اس کے اوپر پیش، دو پیش ہی آئیں گے، اور جو مفعول ہوگا وہ منصوب ہوگا، دو زبر یا زبر ہی اس کے اوپر آنا ہے۔ کہ تقریباً 8، ایک میں نے آپ کو بتایا فائل، جیسا کہ دارابا بکرن کے اندر بکر مرفوع ہے، مرفوع مطلب جس کے اوپر رفع ہو، رفع کس کو بولتے ہیں؟ پیش کو، پیش یا دو پیش سمجھ لیں آپ، جس کے اوپر زبر یا دو زبر اس کو بولیں گے یہ منصوب ہے، اس کے نیچے زیر یا دو زیر اس کو بولیں گے یہ مجرور ہے۔ جو مرفوعات ہوتے ہیں، ایک ہو تو اس کو بولتے ہیں مرفوع، بہت سارے ہوں تو مرفوعات، ایک ہو تو اس کو بولیں گے منصوب، بہت سارے ہوں تو بولیں گے منصوبات، ایک ہو تو بولیں گے مجرور، بہت سارے ہوں تو بولیں گے مجرورات۔ نحو کے اندر ایک سبق آتا ہے آگے چل کے، مرفوعات و منصوبات و مجرورات والا، میں آپ کو یہ شو کروا دیتا ہوں۔ مرفوعات اگر کسی کو یاد ہے تو بتا سکتا ہے کتنے ہیں مرفوعات، کتنے ہوتے ہیں بھلا؟ خلاصۃ النحو کے اندر ایک سبق ہے، اس میں یہ سارے مینشن ہے۔ فاعل، نائب الفاعل، مبتدا، خبر، افعال ناقصہ کا اسم، ما اور لا کا اسم، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، لائے نفی جنس آپ کی لوگ خبر۔ میری مرفوعات کل 8 ہیں، منصوبات کل کتنے ہیں؟ 12۔ مرفوعات کتنے ہیں؟ 8۔ فائل، جیسا کہ ہم نے مثال آپ کو دی، داراباز بکرن زیدن، زید نے بکر کو مارا، تو یہاں پہ جو مارنے والا ہے وہ کون بنے گا؟ وہ بکر بنے گا، تو بکر یہاں پہ کیا ہوا؟ فائل ہوا۔ اور ایک نائب الفاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، جیسا کہ اپنے مجہول، ماضی مجہول پڑھا، اس کے اندر ہم نے مثال کیا پڑھی؟ دوریبا زیدن، جو ہم نے پڑھا کہ فعل کی فاعل پتہ ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، معروف اور مجہول۔ تو فعل مجہول کے اندر ہم نے جو مثال پڑھی تھی کہ دوریبا زیدن، زید کو مارا گیا، نوسرا زیدن، زید کی مدد کی گئی۔ فعل معروف کا جو فاعل بنتا ہے، جو سبجیکٹ ہوتا ہے، وہ فاعل، اس کو فاعل کہتے ہیں۔ دوریبا زیدن، زید کو مارا گیا، نائب الفاعل اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نائب الفاعل۔ تو نائب الفاعل جو ہوتا ہے یہ بھی مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی پیش آتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے زیدن کے اوپر، دوریبا زیدن میں، نوسرا زیدن میں، زید کے اوپر کیا؟ دو پیش ہیں، پیش آ رہا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہ نائب الفاعل بن رہا ہے۔ تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، نائب الفاعل مرفوع ہوتا ہے۔ مبتدا، جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں مرکب مفید، تو یہ ہوتا ہے جملہ فعلیہ، ایک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ۔ تو جو جملہ اسم سے سٹارٹ ہو اس کو بولتے ہیں جملہ اسمیہ، جو جملہ فعل سے سٹارٹ اس کو بولتے ہیں جملہ فعل۔ جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی آپ کو، دارابا بکرن زیدن، دارابا بکرن زیدن، یہ جو ہے نا آج کا جو سبق پڑھا رہا ہوں، یہ میں ابھی تمہید مان رہا ہوں آپ کو، ادھر ادھر کی جو میں آپ کو مطلب سمجھ لیں کہ باتیں بتا رہا ہوں، یہ ادھر ادھر کی نہیں ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ جو اگلا مین سبق ہے ہمارا ضمیر والا، اس کو سمجھانے کے لیے یہ کچھ چیزیں ایسی جو آپ کو پہلے سمجھنا ضروری ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ جملہ اسمیہ، جملہ اسم جو اسم سے سٹارٹ ہو، دارابا بکرن، دارابا بکرن زیدن، یہ جملہ دارابا فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، فعل ماضی، اس کو جملہ فعل بولیں گے۔ اور
آیت کریمہ قرآن شریف کی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، ہوا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ضمیر ہے، اس میں ضمیر ہے، اور یہ اس میں معرفہ کی قسم ہے ایک، تو هو اللہ الذی لا الہ الا، یہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو کیا پتہ چلا ہمیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ جو مرفوع ہوتے ہیں وہ 8 ہوتے ہیں، ایک فاعل، ایک نائب الفاعل کا پتہ لگ گیا آپ کو، مبتدا۔ اب جو هو اللہ الذی میں نے مثال دی، وہ جملہ اسمیہ کے اندر جو پہلا اسم ہوتا ہے، جیسے ہوا جو ہے یہاں پہ مبتدا ہے، اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ آگے اللہ الذی لا الہ الا جو ہے اس کی خبر بنے گی۔ افعال ناقصہ جیسے کانا وغیرہ، کانا ظل باتا، یہ افعال ناقصہ ہوتے ہیں، آگے چل کے پورا سبق اس کا پڑھیں گے آپ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ افعال ناقصہ کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، جیسے وکان اللہ بکل شیء علیما، کیا ہے؟ وکان اللہ، تو کانا کے بعد جو اسم آئے، کانا کے بعد جو پہلا لفظ آئے گا اس کو اس کا اسم بولیں گے۔ کانا کے بعد جو اسم آتا ہے وہ اکثر مرفوع ہی ہوتا ہے، کان اللہ، تو جو اس کا اسم ہوگا وہ مرفوع ہوگا۔ ما ولا مشبہتین بلیس، ما اور لا کے بعد جو اسم آئے گا، اور جو ما ولا وہ جو مشابہ بلیس ہوں گے وہ، تو یہ مشابہ بلیس ہونا، لیسا کے جو مشابہ، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوں گے، اس کا پورا سبق آئے گا آگے، وہ آپ پڑھ لیں گے۔ فی الحال صرف اتنا، جو اس کا اسم ہوگا نا وہ مرفوع ہوگا، ما زیدن، ما زیدن، تو یہاں پہ زید آ رہا ہے ما کے بعد، تو یہ کیا ہوا؟ مرفوع ہوگا۔ حروف مشبہ بالفعل کی خبر انا، انا، لاکن، لیت، لعل، ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، جیسے ان اللہ، ان اللہ، ان اللہ بصیر، کہہ لیں ان اللہ علیم۔ حروف مشبہ بالفعل ہیں، 2 اسموں پر آتے ہیں، ان کے بعد 2 اسم ہوتے ہیں، جیسے میں نے بولا اللہ علیم، اب شروع میں ان لگا دیں گے تو ان اللہ علیم آ جائے گا یہ، ٹھیک ہے؟ تو انا اور انا لاکن، لیت، لعل، ان کے بعد جو اسم ہوگا پہلا وہ ہوگا منصوب، اس کے اوپر پیش آئے گا، جیسے ان اللہ، اور جو اس کے بعد والا ہوگا وہ ہوگا مرفوع، ان اللہ علیم، تو علیم کیا ہوگا؟ علیم وہ ہوگا مرفوع ہوگا، اور علیم ان کو بولیں گے کہ یہ انا کی خبر ہے، تو یہاں پہ یہ اللہ جو ہے یہ اس کا انا کا اسم بنے گا، انا کا اسم کیا بنے گا؟ اللہ، اور علیم بنے گا انا کی خبر، تو علیم کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگا۔ اس طرح لائے نفی جنس کی خبر، اسی طرح لائے نفی جنس جو ہوتا ہے، لائے نفی جنس کی خبر وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ منصوبات جو ہر حال میں تقریباً منصوب ہی ہوتے ہیں، اس کے اوپر زبر یا 2 زبر ہی آتے ہیں، ان میں سے مفعول بھی ہی ہے، جیسے دارابا بکر زیدن، اس کے اندر جو زیدن ہے وہ مفعول بھی ہی بن رہا ہے، مار کھانے والا کون ہے؟ زید ہے، بکر نے زید کو مارا، وہ مفعول بھی ہے، اور زیدن وہ منصوب بھی ہے، اس کے اوپر 2 زبر آ رہے ہیں۔ منصوبات ٹوٹل 12 ہیں، منصوبات میں سے نمبر 11 حروف مشبہ بالفعل کا اسم، اس کو سمجھنا ہے آپ نے، اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے دیکھیں یہاں پہ ان اللہ، اس میں جلالت اللہ جو ہے ان اللہ، تو یہ اس کا اسم بن رہا ہے انا کا، حروف مشبہ بالفعل کا اسم بن رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ منصوب ہوگا، اور اس کی خبر کیا ہوگی؟ اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوگی، اس کی خبر کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی۔ اور کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجرور ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ مجرور ہوتے ہیں، ان کے نیچے زیر یا 2 زیر آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ ان کے نیچے زیر یا 2 زیر آتے ہیں، اس میں سے مضاف الیہ ہے، جو اسم مضاف الیہ بنتا ہے نا، مضاف الیہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مجرور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر یا 2 زیر آتے ہیں، مضاف، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ وہ معرف بالاضافت کے اندر ہم نے پڑھا تھا، اس میں معرفہ کی قسمیں ہم نے پڑھی 7، اس میں ایک معرف بالاضافت تھا، اس کے اندر ہم نے مثال پڑھی تھی قلم زیدن، تو قلم تھا مضاف، اور زیدن اس کی طرف ہو رہا تھا مضاف، تو زیدن کیا تھا؟ مضاف الیہ، جس کی طرف مضاف کیا جائے، جس کی طرف کوئی چیز مضاف ہو اس کو بولتے ہیں مضاف الیہ، تو زیدن وہاں پہ تھا مضاف الیہ، قلم زیدن، والو بکرن، بکر کا موبائل، ٹھیک ہے؟ تو جو مضاف الیہ بنتا ہے، جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جاتی ہے، اس کی طرف کسی چیز کو مضاف کر دیا جاتا ہے، تو وہ کیا بنتا ہے؟ وہ مضاف الیہ بنتا ہے، اور وہ مجرور ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر آتے ہیں یا 2 زیر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے قلم زیدن کے اندر زیدن کے نیچے 2 زیر آ رہے ہیں۔ مجرور بھی حرف جر، مجرور بھی حرف جر، اسم کی علامت میں سے ایک علامت ہم نے پڑھی تھی، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ حرف جر ہوگا، تو اگر اسم سے پہلے حرف جر آ جائے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا عمل تو آپ کو پتہ ہے، حروف جر 17 ہیں، جب بھی وہ کسی اسم کے سٹارٹ میں آئیں گے تو اس کے بعد میں آنے والا اسم کیا ہوگا؟ وہ اسم پھر مجرور ہو جائے گا نا، اس کے نیچے زیر آئے گی، تو زیر والے 2 طرح کے ہوتے ہیں، مجرورات 2 ہیں، مضاف الیہ اور مجرور بحرف جر۔ سبق نمبر 5 پیج نمبر 12۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں آپ، جو متصل کہتے ہیں ملی ہوئی کو، جو ملی ہوئی ہو، کسی چیز سے اٹیچ ہو،
اور منفصل کہتے ہیں جدا کو. کس کو کہتے ہیں؟ جدا کو کہتے ہیں منفصل. اب میں نے جو آپ کو مثال دی تھی دارابا بکرن زیدن، بکر نے زید کو مارا. اب یہاں پہ بکر جو ہے وہ مرفوع ہے، زیدن منصوب ہے. اب بکر کے اوپر دو پیش آ رہا ہے، زید کے اوپر دو زبر آ رہا ہے، تو بکر کو دو پیش دینے والا کون ہے؟ زید کو دو زبر دینے والا کون ہے یہاں پر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بکر کو دو پیش اور زید کو دو زبر دینے والی ذات جو ہے وہ دارابا کی ہے. دارابا زیدن بکرن. تو دارابا ہے اس کا عامل، دارابا فعل اس پہ عمل کر رہا ہے، دارابا فعل بکر کو دے رہا ہے رفع اور زیدن کو دے رہا ہے نصب. وہ عامل ہے اس کا، جو کسی اسم فعل کو، اسم وغیرہ کو یا فعل کو دیتا ہے، زبر زیر پیشنگ میں کچھ تبدیلی کرتا ہے، چینجنگ کر دیتا ہے، زبر زیر پیش اس کو دیتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں عامل. ضمیر جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ، اس، ان، انہوں نے کہا، میں، تم، ہم، تو، تو نے، تو، یہ کیا ہیں؟ ضمیریں ہیں. انت تو، انتم تم سب، انا میں، نحن ہم سب، ہوا وہ، ہم وہ سب، یہ ضمیریں ہیں. اب آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ ضمیر اگر اپنے عامل سے متصل ہو، ضمیر اگر اپنے عامل سے متصل ہو تو اس کو بولتے ہیں ضمیر متصل. سمپل بات ہوگی، وہ ضمیر جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو اس کو بولیں گے ضمیر جیسے کہ آپ نے فعل ماضی کے اندر صیغہ واحد متکلم پڑھا، صیغہ واحد متکلم پڑھا. تو یہاں پہ آپ کو میں نے بولا تھا کہ یہ نشانی ہے تاپش تو، یہ نشانی بھی ہے صیغہ واحد متکلم کی، اس طرح یہ ضمیر بھی ہے، اس کو ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ اصل میں یہ ہے ہی ضمیر، اصل میں یہ ہے ہی ضمیر. ضربت میں تو ضمیر. تو یہ تو ضمیر جو ہے اصل میں کیا ہے؟ دعا رابا، یہ اصل میں فعل ہے، تو آگے ضمیر لگی ہوئی ہے، اور اس تو ضمیر کو، تو ضمیر یہاں پہ محل رفع میں واقع ہے، یعنی یہ فاعل بن رہی ہے. ضرب تو، میں نے مارا، میں نے مارا، تو مارنے والا کون ہوا؟ میں ہوا نا، تو میں فاعل ہوا. ضرب تو کا، میں نے تجھے مارا، ضرب تو کا میں نے تجھے مارا، تو یہاں مارنے والا میں ہوں، مار کھانے والا تو جو کا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ کاف ضمیر ہو جائے گی منصوب، اور ضرب تو میں تو ضمیر جو ہے وہ ہو جائے گا مرفوع کیونکہ وہ مارنے والا ہے. ایک بات یہاں پہ اور بھی قابل توجہ ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے محل رفع، دارابا بکرن زیدن، بکر نے زید کو مارا. اب یہاں پہ جو بکر ہے وہ محل رفع میں واقع ہے، وہ فائل بن رہا ہے نا، تو اس بکر کی جگہ پہ جو بھی اب یہاں پہ آئے گا، جو بھی فائل بنے گا نا وہ مرفوعی ہوگا. یہاں پہ میں بکر کو ہٹا کے کوئی بھی اسم لگا دوں تو وہ مرفوعی ہونا ہے. میں بولوں دارابا امرن زیدن، دارابا نویدن زیدن، کیونکہ بکر کو ہم نے فائل بنایا تھا، جو بھی بکر کی جگہ پہ آئے گا وہ فائل ہی ہوگا. پتا کیا جگہ چلا کہ جو بکر کی جگہ تھی وہ اصل میں رفع کی جگہ تھی، اس جگہ کے اندر، اس محل کے اندر جو بھی اسم آئے گا وہ مرفوعی ہونا ہے، اس کے اوپر دو پیش ہی آنی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ فائل بن رہا ہے، اور فائل آپ نے اوپر پڑھ لیا، آپ کو بتا دیا کہ جو فائل ہوتا ہے وہ مرفوعی ہوتا ہے، مرفوعات میں سے ہے، مرفوعات میں سے پہلا مرفوع ہے ہی فائل. رفع کے محل میں جو بھی لفظ واقع ہوگا وہ مرفوعی ہوگا، چاہے ظاہری طور پہ اس کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہا ہو، زیر نظر آ رہا ہو، جو بھی ہو واٹ ایور، تو ہوگا وہ مرفوعی. جیسے کہ آپ کو میں نے مثال دی دارابا نویدن بکرن. اب یہاں پہ دارابا فعل وہی رکھتے ہیں، لیکن ہم نوید کی جگہ پہ اور بکر کی جگہ پہ ضمیریں لے کے آئیں. تو ضمیریں آپ کو پتہ ہے سٹل ہوتی ہیں، ان کو اندر تبدیلی نہیں ہوتی، تا تماتم، تی تماتنا، انتا انتم، یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں یہ مبنی ہوتی ہیں، ان کی حرکت چینج نہیں ہوتی، ان کے اوپر زبر زیر پیش بدلتا نہیں ہے. پیچھے جو بھی فعل آئے گا، جو بھی عامل ہوگا، ضمیروں کی حرکت کو نہیں بدل سکتا. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ مبنی ہے، اور جو مبنی چیزیں ہوتی ہیں ان کی حرکات نہیں، جس طرح اس میں شرح ہاذا ذالک یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ضمیریں یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، اس میں موصول اللہ ذی، اللہ تی، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، ان کے اندر چینجنگ نہیں ہوتی، ان کی زبر زیر پیش نہیں بدلا کرتی. تو یہاں پہ آپ نے دو باتیں سیکھی، ایک تو مبنی کیا ہوتا ہے، اس کی حرکت چینج نہیں ہوتی، اور محل رفع کیا ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. اب میں آپ کو مثال دی تھی ضربا بکرن زیدن، کیا اس کے اوپر آگے زیدن کے اوپر دو زبر
बकरुन के ऊपर 2 पेश। अब यहाँ पे बकरुन की जगह पे जो भी दुनिया जहान का इसम लगा लो, ज़मीर लगा लो, वो उसको मरफू ही कहेंगे हम, क्योंकि वो महल रफा में फाइल की जगह पे वाक़ होगा। ज़ैदन की जगह पे जो भी चीज़ आएगी, ज़मीर आ जाए या जनाबे वाला इसमें अलम आ जाए, इसमें ज़मीर आ जाए, वो क्या होगा, वो मनसूब ही होगा। ज़ैद की जगह पे जो भी आ जाए उसकी जगह पे यहाँ पे देखिए अब दाराबा फेल है, उसके बाद हम ज़मीरें लगाते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा चेक करके दिखाते हैं। दरब तू का, दरब तू का, ये काफ ज़मीर है, इसका मतलब होता है तू, और द्रब तो आपको पता है मारा मैंने। ठीक है, तो क्या तर्जुमा बनेगा द्रब तो का, मैंने तुझे मारा, मैंने तुझे मारा। अब फेल वो दाराबा वाला ही है, लेकिन आगे आगे जमीर, तो द्रब तो किसकी जगह पे वाक़ है, द्रब तो वाक़ है बकर की जगह पे, मारने वाला फाइल की जगह पे वाक़ है। तो द्रब तू जमीर क्या होगी, मरफू होगी, इसको बोलेंगे ये मरफू है। और का जमीर क्या होगी, मंसूब होगी, द्रब तू का। अब अगर हम इसको तू ना लगाएं बल्कि हम कर लें द्रब ता, द्रब ता हु, द्रब ताहू। दरबता का तर्जुमा क्या बनता है, सीगा वाहिद मुजक्कर हाजिर है, ये दरबता मारा तूने, मारा तू एक मर्द ने। तो यहाँ पे दरबता हु का तर्जुमा क्या करेंगे हम करेंगे तूने उसे मारा। हु का मतलब उस होता है ना, उसे, तो तूने उसे मारा, ये तर्जुमा बनेगा इसका, तूने उसे मारा। तो यहाँ पे दरबता हु में देखें आप कि ताज मीर जो महल रफा में वाक़ थी, तो अगरचे जो फाइल बनता है मारने वाला, तूने मारा, मारने वाला जो फाइल होता है वो मरफू होता है, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर जबर आएगा। वजह क्या है, वजह ये कि मबनी है, इसके ऊपर हम पेश नहीं लगा सकते, ये मबनी होते हैं। ज़मीरें क्या होती हैं, मबनी होती हैं, चेंज नहीं हो सकती। तो ये आपके आने वाले सवालों जो आपको सबक पढ़ाने के बाद आपके जहन में आने, तो उसका जवाब मैं आपको पहले दे रहा हूँ। ज़मीरें 2 तरह की होती हैं, मुत्तसिल होती है, मुनफसिल होती है। अगर ज़मीर अपने आमिल से मिली हुई हो तो उसको बोलते हैं मुत्तसिल। जैसे यहाँ पे देखें, दरबता में ताजमीर, दाराबा का में काफ ज़मीर जो है, ठीक है, लहुम में हम ज़मीर जो है, ये क्या है, ये जनाबे वाला अपने अपने आमिल से मिली हुई है। लाम हरफे जर है, इसके साथ हम ज़मीर मिली हुई है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मुत्तसिल होगी। हम ज़मीर मुत्तसिल है, काफ ज़मीर मुत्तसिल है, दरबता में ताज़मीर मुत्तसिल है, दरबतु में तू ज़मीर मुत्तसिल है। ज़मीर मुनफसिल क्या होती है, वो ज़मीर जो अपने आमिल के साथ मिली हुई ना हो। नहनु, इयाना, ठीक है, इया का नअबुदु, इया का मिली हुई नहीं, अटैच नहीं है, साथ अलग है। नहनु अलग है, जैसे हुवल्लाहुल्लज़ी, उसके अंदर आपने देखा हुवल्लाहुल्लज़ी, यहाँ पे हुआ जो है वो अलग है, साथ नहीं मिली हुई, और है भी वो मुब्तदा। मुत्तसिल की 3 किस्में हैं, मुनफसिल की 2 किस्में। अब हमने उनको फोकस करना है, उनको पढ़ना है। तो ज़मीर मुत्तसिल ये लिखी, ज़मीर मुत्तसिल की कहते हैं 3 किस्में हैं, मरफू, मंसूब और मजरूर। मरफू क्या होता है, मंसूब क्या होता है, मजरूर क्या होता है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको इसकी वजाहत कर दी। अब देखना है हमने ये है कि जो ज़मीर मुत्तसिल हो, अपने आमिल से मिली हुई तो वो 3 तरह से होगी। सम टाइम कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पे वो ज़मीर वाक़ई होगी तो वो मरफू होगी, क्योंकि वो महल रफा में के अंदर होगी, वो फाइल की जगह पे वाक़ई होगी, ये नाइबुल फाइल की जगह पे वाक़ई होगी। तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल, जो ज़मीर अपने आमिल से मिली हुई हो, वो मरफू भी हो सकती है, मंसूब भी हो सकती है, वो मजरूर भी हो सकती है। तारबा बकरुन जैदन, तो जैद की जगह पे जो भी आएगा वो महल्ले नसब में होगा, क्योंकि वो बज़ाइदन मफूल बन रहा है, मफूल बिही बन रहा है, उसकी जगह पे जो भी लगाएंगे आप वो मंसूब ही बनेगा। सुबहानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, तो मिनल मस्जिदी, तो यहाँ पे मिन आ रहा है हरफ जर, इसके बाद जो भी इसम आप लगाओगे, मिनल मस्जिदी, मिनल मदरसती, मिनल गुरफती, मिनल बैती, मिनल मक्कती, जो भी इसम लगा लो आप, उसने मजरूरी होना है। वजह क्या है कि मिन के बाद जो महल है, जो जगह है मिन के बाद, वो जगह है ही मजरूर के लिए। मिन है जर, तो जर के बाद, हरफ जर के बाद जो भी आता है वो मजरूर होता है। आसान सी बात है कि ज़मीर मुत्तसिल अगर तो महल रफा में होगी तो मरफू होगी, अगर जनाबे वाला वो महल नसब में होगी, नसब की जगह मफूल की जगह पे वाक़ई हो रही होगी, तो वो ज़मीर मंसूब मुत्तसिल कहलाएगी। अगर ज़मीर जो है वो महल जर में होगी, उससे पहले हरफ जर हो या उससे पहले मुदाफ हो, जैसे कलम जैद था ना, कलम जैदिन, जैद का कलम, उसकी जगह हम कहते हैं कलम हु या कलम का, तेरा कलम। तो अब ये का ज़मीर जो है यहाँ पे, इसकी तरफ कलम मुदाफ हो रहा है और काफ ज़मीर मुदाफ इलैह बन रही है, कलम का तेरा कलम। तो यहाँ पे काफ ज़मीर क्या बन जाएगी, मजरूर, क्योंकि ये इसकी तरफ ये मुदाफ इलैह बन रही है।
یا اس سے پہلے جو حرف جر لگا دیں، بی کا، بازر بی کافر کا، بی کا، تیرے ساتھ، تو با حرف جر پہلے آ گیا تو یہ محل جر میں ہوئی، تو یہ کیا ہوئی؟ ضمیر مجرور متصل ہوئی۔ متصل اس لیے کہ آپ نے جر حرف جر کے بی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، مجرور اس لیے کہ اس سے پہلے جو حرف جر آ رہا ہے محل جر میں واقع ہو رہی ہے۔ اسی طرح ضربہ ہو، مارا اس نے اس کو، تو یہاں پہ ہو ضمیر ضربہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ضربت کا، میں نے تجھے مارا، کاف ضمیر ضربہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ضربت کا، تو کاف ضمیر کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی، کیونکہ وہ ایزا مجرور، ایزا منصوب وہاں پہ ہے، ایزا مفعول ہے۔ ضربت کا، میں نے تجھے مارا، تو کاف ضمیر مار کھانے والی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا بنے گی؟ مفعول بھی بنے گا۔ مفعول بھی جو بھی بنتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو یہاں پہ کاف ضمیر منصوب مفعول بھی کی جگہ پر ہے، تو محل نصب میں ہے، اس لیے وہ منصوب ہوگی، اس لیے ہم اس کو بولیں گے ضمیر منصوب متصل، کہ متصل بھی ہے اپنے فعل کے ساتھ، ضربتو کا کے ضربتو کے ساتھ متصل بھی ہے، منصوب بھی ہے۔ منصوب کس وجہ سے؟ کہ مفعول بھی بن رہی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں ضربتو، ضربتو میں تو ضمیر فاعل ہے، ضربتو میں نے مارا، تو تو ضمیر اپنے فعل سے ملا ہوا بھی ہے، اپنے عامل سے ملی ہوئی بھی ہے، محل رفع میں فاعل بن رہا ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ مرفوع بھی ہے، اور متصل اس لیے کہ ملی ہوئی ہے ضربتو میں ضربہ کے ساتھ۔ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر جو محل رفع میں ہو، فاعل یا نائب الفاعل بنتی ہو، جیسے ضربت میں ہیا ضمیر، اس میں پوشیدہ ہوتی ہے، اس کو سکپ کر دیں، آپ آگے چل کے سمجھائیں گے آپ کو۔ اور ضرب نام نا ضمیر، ضربتو میں تو ضمیر مرفوع ہے متصل ہے، مرفوع ہے متصل ہے۔ اس طرح آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا، جب میں نے آپ کو ضربہ کی گردان یاد کرائی تھی، میں نے بولا تھا ضربہ اور ضربت دو سیغے ایسے ہیں، نمبر ایک فعل ماضی گردان ذہن میں لے کے آئیں، اور اس کے 14 سیغے ذہن میں لے کے آئیں، سیغہ نمبر 1 ضربہ، اور سیغہ نمبر 4 ضربت، واحد مؤنث غائب کا سیغہ اور واحد مذکر حاضر کا سیغہ۔ اس میں آپ کو بولا تھا کہ ان کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر جناب والا پوشیدہ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ مستتر ہوتی ہے۔ ضربہ میں ہوا ضمیر ہوتی ہے، ضربت کے اندر ہیا ضمیر ہوتی ہے، اور وہ مرفوع ہوتی ہے، فاعل بنتی ہے، مارا اس ایک مرد نے، مارا اس ایک عورت نے، یہ آپ کو بات سمجھائی تھی۔ تو یہاں پہ اس لیے انہوں نے بولا ضربت میں ہیا ضمیر جو ہے وہ مرفوع ہے اور متصل ہے، فعل کے ساتھ ملی ہوئی، بل ایسی ملی ہوئی کہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر تو متصل ہے۔ تو ضمیر مرفوع متصل جو ہے، ضمیر مرفوع متصل یہ ہوتی ہے ضمیر مرفوع ضمیر مرفوع متصل کیا ہوتی ہے؟ وہ ضمیر جو محل نصب میں واقع ہو، مفعول کی جگہ پہ واقع ہو۔ فار ایگزامپل یہاں جناب والا حروف مشبہ بالفعل کی ساتھ ملی ہوئی ہو، تو آپ کو پتا ہے حروف مشبہ بالفعل کا اسم جو ہوتا ہے، ان اللہ علیم، اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، سمجھ میں آ رہی بات ہے آپ کو؟ اب ہم یہاں پہ ان اللہ علیم کی جگہ اللہ کا اسم نکال کر اس کی جگہ ضمیر ڈال دیں، انہو علیم کریں تو ہو لگا دیں، ضمیر لگا دیں، انہو علیم، بے شک وہ پاک ذات کیا ہے؟ علیم ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وضاحت کی آپ کو منصوبات کی، تو یہاں پہ آپ کو بتایا نمبر 11 پہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم، اس میں جلالت، یہ اسم بن رہا تھا انا کا، حروف مشبہ بالفعل کا، اب اللہ کا اسم نکال کر یہاں پہ ہم اس کی جگہ پہ ہم لگا دیں ضمیر، تو وہ ضمیر کیا بنے گی؟ اس میں جلالت جو اللہ جہاں پہ آ رہا تھا وہ محل نصب تھا، حروف مشبہ بالفعل کا اسم جو ہے وہ محل نصب ہوتا ہے، وہ منصوب ہی ہوتا ہے، تو اللہ کو نکال کر اس کی جگہ پہ ضمیر لگا دیں، انہو کر دیں، انہو علیم، تو یہاں پہ ہو ضمیر کیا ہو جائے گی؟ منصوب ہوگی، وہ کہ انہو، ان اللہ کی جگہ انہو لگا دیں، تو ہو کیا بنے گا؟ ہو یہاں پہ منصوب بنے گا، تو وہ ضمیر ہے جو محل نصب میں واقع ہوتی ہے، اگر فعل سے ملی ہوئی ہو تو مفعول بھی ہی ہوتی ہے، اوبویسلی مفعول، جیسے ضربتو کا میں کاف ضمیر کیا فعل سے ملی ہوئی ہے، یہ کیا مفعول بھی بنے گی، ضربتو کا میں نے تجھے مارا، وہ ضمیر جو محل جر میں واقع ہوتی ہے، اگر اسم سے ملی ہوئی ہو تو مضاف الیہ، اور اگر حرف جر سے ملی ہوئی ہو تو مجرور واقع ہوتی ہے، جیسے غلام ہو میں غلام مضاف ہے، ضمیر مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ ضمیر یہاں پہ مجرور ہوگی، اور یہ اپنے مضاف سے ملی ہوئی اس لیے یہ مجرور ہے۔ لہو دیکھ لیں یا بیہی دیکھ لیں آپ، بیہی لفظ ہوتا ہے، آپ نے 12 پڑھا ہوگا بیہی، اس میں ہی ضمیر جو ہے مجرور ہے، ٹھیک ہے، تو با حرف جر کی وجہ سے، حرف جر سے ملی ہوئی ہے اس لیے متصل ہے، اور مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، اس لیے اس کو بولیں گے مجرور، تو ضمیر مجرور متصل، تو یہ ہوتی ہے ضمیر مجرور متصل، ضمیر مرفوع متصل، اور ضمیر منصوب متصل۔ ضمیر کی جو دوسری قسم تھی ابتدائی طور پہ جو اوپر ہم نے پڑھی تھی وہ ضمیر منفصل پڑھی تھی۔ ضمیر منفصل کی آگے پھر دو قسمیں بنتی ہیں، وہ یہاں پہ ضمیر منفصل کیا ہوتی ہے؟ جو اپنے عامل سے ملی ہوئی نہ ہو، جیسے نحن ایانا الگ سے ہو، وہ ساتھ میں ملی ہوئی ہو، جیسے
ہوا اللہ الذی کی میں نے آپ کو مثال دی، تو ہوا اس کا جو عامل ہوتا ہے وہ اس میں لفظوں میں موجود ہی نہیں ہے، مقدر ہوتا ہے وہ، تو یہ ملی ہوئی ہے نہیں اپنے عامل سے. ہوا اللہ الذی میں ہوا ضمیر جو ہے اس کا کوئی عامل نہیں ہے پیچھے، الگ سے موجود ہے، منفصل ہے، جدا ہے وہ، اس لیے اس کو بولیں گے ضمیر منفصل. ضمیر منفصل کی دو قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب. منفصل کا تو واضح ہے نا کہ جو منفصل ہو، کسی سے ملی ہوئی نہ ہو، الگ ہو، جدا ہو، اپنے اس کا رنگ ہو. بھائی ضمیر اور منفصل کا تو سمجھ میں آ گیا. مرفوع کیسے ہوگی ہے؟ وہ ضمیر ہے جو محل رفع میں واقع ہوتی ہے، رفع کے محل میں واقع ہوگی. بھائی محل رفع یعنی کہ جو فاعل کی جگہ پر آئے، وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ لے لیں آپ. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ مبتدا بن رہی ہے، وہ اسم، وہ جملہ جو اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ جملہ اسمیہ. اور اس کا جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مبتدا. تو یہاں پہ مبتدا کی جگہ پہ آ رہی ہے ہوا ضمیر، تو محل رفع میں ہے وہ، تو وہ ضمیر ہے جو محل رفع میں واقع، اس کو بولتے ہیں ضمیر مرفوع منفصل، وہ الگ سے ہوتی ہے. اس طرح فاعل کی جگہ پر ضمیر آئے یا نائب الفاعل کی جگہ پہ ضمیر آئے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا بنے گی؟ ضمیر مرفوع منفصل. ضمیر جو محل رفع میں واقع ہو، ٹھیک ہے، اور الگ ہو، منفصل ہو، جدا ہو، اس کو بولیں گے ضمیر مرفوع منفصل. ضمیر منصوب منفصل وہ ضمیر جو محل نصب میں واقع ہوتی ہے، وہ اکثر مفعول بھی بنتی. کیا بنتی؟ مفعول بھی بنتی. جیسے ایاہو، ایاہو نصرتو ایاکا، میں نے خاص تیری مدد کی، میں نے تیری مدد کی، مفعول بھی بن گئی ہے. کہتے ہیں جو ضمیر مرفوع متصل ہے، جو پہلی ہے، ضمیر کی دو قسمیں، متصل، منفصل. پھر ضمیر متصل کی تین قسمیں، ضمیر مرفوع متصل جو مرفوع ہوتی ہے، جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور ہوتی مرفوع ہے، جو فعل کے اندر ہوتی ہے نا ضمیر، وہ ضمیر مرفوع متصل جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو. اس کی دو قسمیں، بارز اور مستتر. بارز اور مستتر، تو جو ظاہر ہو، لکھنے پڑھنے میں آئے، اس کو بولتے ہیں بارز، جیسے ضربت میں تو ضمیر. اور ضمیر مرفوع متصل مستتر جو پوشیدہ ہو، جو لکھنے پڑھنے میں جو ضمیر نہ آئے، اس کو بولتے ہیں ضمیر مستتر، مرفوع متصل مستتر. اچھا، یہ جو بارز اور مستتر ہے یہ صرف ضمیر مرفوع متصل ہی ہوگی. ضمیر مرفوع متصل اس کی دو قسمیں ہیں، یہ ہوتی ہے بارز اور مستتر. اس کے علاوہ کوئی اور ضمیر بارز اور مستتر اس میں نہیں بولا جائے گا، اس میں یہ ٹرم نہیں آئے گی. دارابا میں ہوا ضمیر کیا؟ مستتر ہے. دارابت کے اندر ہیا ضمیر، دارابت کے اندر ہیا ضمیر جو اوپر گزرا بھی ہے، دارابت کا لسی کا، تو اس کے اندر ہیا ضمیر کیا؟ مستتر ہے. یہاں پہ مزید اس کی مثالیں آ جائیں گی. نقشہ پہلے دیکھ لیں آپ. ضمیر ابتدائی طور پہ دو قسمیں ہیں، متصل، منفصل، متصل اور منفصل. پھر متصل کی آگے تین قسمیں ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور. اب جو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے یہ دو طرح سے آتی ہے، یہ بارز بھی ہوتی ہے، یہ مستتر بھی ہوتی ہے. ضمیر مرفوع متصل جو بارز ہوتی ہے، جو ظاہر ہوتی ہے، وہ یہاں پہ دیکھیں آپ، تثنیہ کے صیغے سے لے کر نیچے تک فعل ماضی کے 14 صیغے جو ہوتے ہیں، 14 صیغے ہوتے ہیں، ان میں سے 2 صیغے چھوڑ کر واحد مذکر غائب اور واحد مونث غائب، یعنی صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4 چھوڑ کر باقی 14 صیغوں کے اندر ضمیر بارز ہی ہوتی ہے، ظاہر ہوتی نظر آئے. جیسے کہ آپ کو جو نشانیاں یاد کروائیں، سی الف واو الف تا تا الف یاد کروایا تھا نا، واو الف واو الف تا الف نو نون زبر نا نا تا تما تم تی تما تننا تو نا، یہ ساری کی ساری ضمیریں ہیں، یہ ساری لائن سے جو ہے نا، لائن کے ساتھ یہ ساری ضمیریں ہیں، اور یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل بارز ہیں، لفظوں میں، لکھنے میں نظر آ رہی ہیں، پڑھنے میں آ رہی ہیں. اور وہ ضمیریں جو پڑھنے میں نہ آئیں، لکھنے میں نہ آئیں، ظاہر نہ ہوں، ان کو بولتے ہیں ضمیر مرفوع متصل بارز. فاعل بن رہی ہوں، بنے وہ فاعل ہی، ٹھیک ہے، لیکن وہ لفظوں میں، لکھنے پڑھنے میں نہ آئیں. جیسے دارابا کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے، داراباد کے اندر چھپی ہوئی ہیا ضمیر ہوتی ہے، یادروب کے اندر چھپی ہوئی ہوا ضمیر ہوتی ہے. مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب، تدریبو مضارع کا صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کے اندر ہیا ضمیر ہوتی ہے. یعنی کہ فعل ماضی اور فعل مضارع کے یہ پہلے فعل مضارع اور فعل ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا، دارابا اور یدربو، ان دونوں میں کیا ہوتی ہے؟ ضمیر مستتر ہوتی، چھپی ہوتی ہے. اور مضارع کا اور ماضی کا چوتھا صیغہ دارابت اور تدریبو، ٹھیک ہے، فتحت اور تفتحو، نصرت اور تنصرو،
یہ واحد مونس غائب کا سیگا مضارع کا اور ماضی کا، ان دونوں کے اندر تارابت کے اندر تدریبو مونس کے سیگے، اس کے اندر ہیا ضمیر ہوگی پوشیدہ جو مونس کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا تدریبو کے اندر انت ضمیر سیگا فعل مضارع کا سیگا واحد مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر کا سیگا جو ہے اس کے اندر ضمیر انتا پوشیدہ ہوتی ہے۔ ادریبو کے اندر انا ضمیر پوشیدہ، واحد متکلم کا سیگا مضارع کا جمع متکلم کا سیگا، اس کے اندر ضمیر نحن پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک دو سیگے ماضی کے ہیں، اور یہ 5 سیگے ان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، مستتر ہوتی ہے، مرفوع ہوگی، ضمیر مرفوع متصل مستتر ہوتی ہے۔ امید ہے آپ نے بات سمجھی ہوگی۔ آگے جو ہے ضمیر منصوب کی چلتے ہیں۔ ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر متصل جو محل نصب میں واقع ہو، جیسے ضربہ کے اندر ہو ضمیر تھی، ضربہ کے اندر، یا ضربہ کا ضربتو کا میں نے تجھے مارا، ضربتو کا میں نے تجھے مارا، اس کے اندر جو کاف ضمیر تھی وہ منصوب تھی اور متصل سی۔ تو یہ دو طرح کی ضمیر ہوتی ہے، ضمیر منصوب بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ضمیر منصوب متصل کچھ ضمیریں ایسی ہوتی ہیں جو فعل سے متصل ہوتی ہیں، ضمیر منصوب متصل کچھ ایسی ہوتی ہیں جو حروف مشبہ بالفعل سے متصل ہوتی ہیں، فعل سے متصل بھی ہوتی ہے، اسی طرح حروف مشبہ بالفعل سے متصل ہوتی ہے۔ ضمیر منصوب متصل یہ فعل سے بھی متصل ہوتی ہے، یہ حروف مشبہ بالفعل سے بھی متصل ہوتی ہے۔ دونوں کی مثالیں دیکھیں آپ، 14 مثالیں پوری کی پوری۔ اگر ضمیر متصل منصوب متصل فعل سے متصل ہو تو کیسے ہوگی؟ ضربہ، یہ دیکھیں متصل ہے، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہ فعل ایک ہی چلے گا، پیچھے ضربہ کا صیغہ ایک ہی چل رہا ہے، ضمیر بدل رہی ہے صرف، اور ہے یہ فعل سے متصل، ضربہ فعل ماضی اس سے متصل ہے، تو یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور کس سے متصل ہے؟ فعل سے۔ ضربہا، ضربہما، یاد رکھیے گا، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، جب بھی آپ جو ہے وہ فعل سے ضمیر ملائیں گے تو آپ نے اسی طریقے سے ملانی ہے، ہا ہو، ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، نی نا، نی اور نا، اس کو دیکھ لیں آپ، اسی طرح یاد کرنی ہے۔ فعل سے جب بھی کوئی ضمیر ملائیں گے، واحد مؤنث کی ضمیر ملائیں، جمع مؤنث کی ملائیں، واحد مذکر کی ملائیں، تثنیہ مذکر کی ضمیر ملائیں، تو آپ نے انہی ضمیروں کو یاد رکھنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے، یہ آپ ملائیں گے۔ ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکننا، ضربنی، ضربنا۔ اور اگر حروف مشبہ بالفعل سے ضمیر متصل ہو تو اس طرح ہوگی، یہی والی، انہو، انہما، انہم، انہا، ہما ہننا، انکا، انکما، کم، انکی، انکما، انکننا، اننی، اننا، یہ آپ نے یاد کرنی یہ والی۔ آگے چلیں، آگے ہے ضمیر مجرور متصل، وہ ضمیر جو مجرور محل جر میں واقع ہو، یعنی کہ محل جر میں کیسے ہوتی ہے کہ وہ اپنے مضاف الیہ بنتی ہے، اس سے پہلے مضاف ہوتا ہے، جیسے غلام ہو، کتاب ہو، یا وہ اس سے پہلے حرف جر ہوتا ہے، جیسے بیہی، ٹھیک ہے، بیہی، لہم، لہو، اس طرح کر کے اس سے پہلے حرف جر ہوتا ہے، حرف جر 17 ہیں، اس میں سے لام بھی آتا ہے، با بھی آتا ہے نا، تا بھی آتا ہے، کاف بھی آتا ہے، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے حرف جر۔ ضمیر مجرور متصل، اس کی مثالیں یہاں پہ دیکھیں آپ، اسم سے متصل ہو تو کیسے؟ کتابن ایک اسم ہے نا، کتابن ایک اسم ہے، اس میں نکرہ ہے، کتابن مضاف ہو رہا ہے، کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہنہ، کتابو کا، کتابکما، کتابکم، کتابکما، کتابو کی، کتابکما، کتابکنہ، کتابی، کتابنا، یہ ضمیر متصل ہے کس سے؟ اسم سے، تو اس لیے کیا ہوا یہ ضمیر مجرور متصل، مداخلے بن رہی ہے نا یہاں پہ، ہو ضمیر، ہما، ساری ضمیر مداخلے بن رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مجرورات دو طرح کے ہیں، مداخلے اور مجرور بحرف جر۔ مضاف الیہ کی مثال یہ کھڑی ہے، کتاب مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، کتابہم، کتاب مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، ان سب کی کتاب، ان سب کی کتاب، کتابہ اس عورت کی کتاب، کتابہن ان سب عورتوں کی کتاب، کتاب مضاف ہو رہی ہے۔ تو مجرورات دو طرح کے ہم نے پڑھے پیچھے، یہ مضاف الیہ اور مجرور بحرف جر۔ تو مضاف الیہ کی مثال تو پڑھ لیا آپ نے، ہم ضمیر والی، کتابہ، کتابہما، کتابہم،
اب آپ نے پڑھنی ہے مثال مجرور بحرف جر کی، وہ ہے لام، حرف جر کے ساتھ ہو ضمیر مجرور ہو رہی ہے، لہو لہما لہم لہا لہما لہنا لکا لکما لکم لکی لکما لکنا لی نا، یہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے، یہ حرف جر سے متصل ہے۔ آگے آسان بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں ضمیر منفصل ہو تو اس کی دو قسمیں ہوگی، مرفوع ہوگی یا مجرور ہوگی۔ ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب منفصل۔ مرفوع منفصل اس طرح کی ہوتی ہے جیسے ہوا اللہ الذی کی مثال دے رہا تھا آپ کو میں، تو ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو، انا نحنو، یہ ضمیریں الگ سے آتی ہیں، الگ سے فائل بنتی ہیں بھیا، ٹھیک ہے، فائل بنتی ہیں یا مبتدا بنتی ہیں، اس طرح کچھ بھی بن سکتا ہے یہ۔ فار ایگزامپل ہم کہیں کہ انا ضربتک، انا ضربتک، میں نے تجھے مارا، ٹھیک ہے، یہ ہم کہیں کہ حل انت نصرتنی، کیا تو نے میری مدد کی تھی، حل انت نصرتنی، حل انت نصرتنی، تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ضمیریں دو ضمیروں کا استعمال کیا، انتا کا، حل انتا، کیا تو نے، تو انتا ضمیر کون سی ہوگی، یہ والی، یہ والی انتا ضمیر مرفوع منفصل، مرفوع ہے، فائل بن رہی ہے، حل انتا، کیا تو نے، مرفوع منفصل ہے یہاں پہ، حل انتا نصرتنی، نون یازر نی، تو انتا ضمیر کیا ہوگی، مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع منفصل ہوگی، یہ والی ضمیر ہوگی مرفوع منفصل۔ اس کے اندر دیکھیں ہا ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، تو کیا آئے گا، انتا آ گیا بیچ میں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے یہاں لگا لی تھی، انتا ضمیر کیا ہوگی یہاں پہ، مبتدا، اور اس میں نصرتا کے اندر تا ضمیر آ گئی جو فعل سے ملی ہوتی ہے، ضمیر مرفوع متصل، انتا ضمیر مبتدا بن گئی نا یہ، تو نصرتا کے اندر تا ضمیر جو ہے تو نے مارا، تو نے مدد کی، تو یہ تا ضمیر کیا بنی، یہ کیا بنتی ہے اکثر، ضمیر بارز ہے نا یہاں پہ، درب تا، یہ والی ہے، اسی کے وزن پہ ہے نا نصر تا، تو تا ضمیر کیا ہو یہاں پر، فائل بن رہی ہے، کیا بن رہی ہے، فائل بن رہی ہے۔ اور نی ضمیر، ابھی آپ نے نی ضمیر بھی پڑھی تھی یہاں پہ، جو مفعول بنتی ہے، منصوب ہوتی ہے نا ضمیر، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب متصل اگر فعل سے متصل ہوگی تو کیا بنے گی، مفعول بھی بنے گی، تو یہاں پہ دیکھیں آپ، ضربنی، ضربنی، نصرتنی، ضربتنی، ضربنی اس نے مجھے مارا، ضربتنی تو نے مجھے مارا، نصرتنی تو نے میری مدد کی، تو یہاں پہ کیا ہم نے بنایا، نصرتنی تو نے میری مدد کی، حل انت نصرتنی، کیا تو نے میری مدد کی، تو یہ آپ کو مثال مل گئی ضمیر منصوب متصل کی، یہ ضمیر مرفوع متصل کی مل گئی، یہ انتا کے اندر ضمیر مرفوع منفصل جو ابھی ہم نے پڑھائی آپ کو، ضمیر مرفوع منفصل یہ والی، سیکنڈ لاسٹ ضمیر مرفوع منفصل کی مثال۔ اب ضمیر منصوب، منصوب دیکھیں آپ، ضمیر منصوب اس کی مثال موٹی سی، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ضمیر منصوب منفصل، ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن، ایاک ایاکما ایاکم ایاک ایاکما ایاکن ایایا ایانا، اس کی مثال ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو ایاک تیری عبادت کرتے ہیں، کس کی عبادت کی جا رہی ہے، ایاک تیری، تو وہ مفعول بن گیا، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اس میں نحنو جو ہے چھپا ہوا نعبدو کے اندر، جب ہم متکلم کا صیغہ بتایا تھا نا آپ کو، نادربو، نادربو کے اندر نحنو ضمیر ہوتی ہے جو بارز ہوتی ہے، ضمیر مرفوع متصل بارز، اس کے آخر میں پڑھایا تھا نادربو میں نحنو ضمیر، تو یہاں پہ نعبدو جمع متکلم کا صیغہ، اس کے اندر نحنو ضمیر جو ہوگی وہ مرفوع ہوگی، مرفوع متصل مستتر ہوگی، پوشیدہ ہوگی، ایاک نعبد، نعبد میں نعبد فعل، نحنو ضمیر اس کا فاعل، ایاک جو ہے وہ مفعول بھی بنے گا، تو یہ ایاک کی مثال مل گئی آپ کو، ساتھ میں آپ کو نادربو میں نحنو ضمیر کی مثال بھی مل گئی، اس کا آپ نے اچھے سے یاد کر کے آنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق کلیئر ہو گیا ہوگا، تاسو نحو کے اندر یہ سبق آئے گا نا آگے چل کے،
تو وہاں پہ آپ کو میں پڑھاؤں گا نہیں، وہاں پہ آپ کے سوالات لیں گے. ابھی آپ سمجھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہاں پہ جسٹ آپ کے سوالات لیں گے، پھر ان سوالات کے جوابات دیں گے. یہ جو نوٹ ہے نا، یہ میں آپ کو کل سمجھاتا ہوں.